اور ان سے کہو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اطاعت کس کی؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی. جب فلاں بزرگ ہیں ہم ان کے بہت جو کہتے ہیں ہم اس پر عمل کرتے ہیں. تو بزرگوں سے ضرور فائدہ حاصل کیجئے، لیکن سپریم اطاعت جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی. ممکن ہے بعض جگہ کہیں ان سے غلطی ہو جائے تو آنکھیں بند کر کے اوبیڈینس اور اطاعت کسی کی نہیں. وہ چاہے جتنے بڑے ہوں چاہے جتنے عظیم ہوں ان کا احترام، لیکن اس سے الرٹ ضرور رہیں کہ کسی جگہ ان سے کہیں غلطی تو نہیں ہوئی ہے، اسے ٹھیک کر لیں، ان کا احترام باقی رہے. اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعتیں بھی دو نہیں ہیں کہ یہ دو الگ الگ ہیں، کہ کچھ حکم تو اللہ نے دیے اور کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد اپنی طرف سے دے دیے. رسول تو خود اطاعت کرتے تھے اللہ کی. میں تو میرے پاس وحی آتی ہے، میں تو صرف اسی کی اتباع کرتا ہوں، اس کے سوا میں کچھ بھی نہیں کرتا. تو وہ رسول جو حکم دیتے ہیں وہ بھی اللہ کی اطاعت ہوتی ہے. اب یہ دو قرآن شریف میں جو الگ الگ دو جگہ یہ دو نام بار بار آئے، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ دو الگ الگ کوئی پیرلل چیزیں ہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایڈیشنل کوئی چیزیں دے دی. حکم دینے کا اختیار، قانون بنانے کا اختیار صرف اللہ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ اللہ کا حکم پہنچا اور بہت سی جگہوں پر انہوں نے اس کی عملی تشریح کی، اس کو عمل میں لا کر دکھایا کہ ایسے ہوگا اس حکم پر عمل. تو اس کی ڈیٹیلز آئیں کچھ. اب جو اللہ کا حکم ہے براہ راست وہ تو ہمیں قرآن سے ملتا ہے، اللہ کے کلام. رسول اس بات کے پابند تھے کہ اس کے اوپر خود بھی عمل کریں، اس کے اتباع کریں جو ان کے اوپر وحی آئی اللہ کی طرف سے، اور دوسروں تک اسے پہنچائیں. اور وہ عمل جو خود کرے وہ دوسروں کے لیے نمونہ بنے. رسول گائیڈنس کے لیے بھیج جاتے تھے، اس عمل کی پریکٹیکل عملی کچھ تشریح ہوتی تھی، کیسے ہوگا اس پر پورا عمل. وہ چیزیں ہم تک حدیثوں کے ذریعے پہنچی. حدیثوں کے بہت سے کلیکشنز ہیں، بہت سے مجموعے ہیں. ان احادیث کی یہ ایک ریکارڈ ہے اور یہ اس کے اندر کسی طرح کا کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک جو چیزیں پہنچیں اس میں وہ جو قرآن سے الگ ہیں، جو ان کی تشریحات ہیں، اس میں جگہ جگہ بہت سی ملاوٹیں بھی ہو گئیں. بہت سا حصہ صحیح ہے، بہت سا حصہ ایسا ہے کہ جہاں اس کے اندر لوگوں کی ملاوٹیں ہو گئیں. تو پھر یہ اطاعت تو رسول کی ہوگی لیکن اللہ کی اطاعت کے انڈر میں ہوگی، اس کے تابع ہوگی. کوئی حکم ایسا رسول کے نام پر ہم نہیں لیں گے جو ان کے نام پر ہمیں مل رہا ہے، جو کلام اللہ سے ٹکراتا ہو. اس لیے کہ رسول کو حکم یہی تھا کہ وہ اس کی اطاعت کرے. یہ رسول کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اس میں سے کچھ کینسل کر دیں، منسوخ کر دیں کہ اتنے حصے پہ عمل ضرور کرو گے، اب اس کی تلاوت نہیں کرو گے، فلاں آیتوں اب پڑھی نہیں جائیں گی، عمل باقی رہے گا. نہ اس کی اجازت رسول کو تھی کہ پڑھو گے تو ضرور اس کلام کو، لیکن اس میں بہت سا حصہ ایسا ہے کہ ہرگز عمل مت کرنا اس. تو یہ تو ایک پیرلل دین ہو جائے گا، ایک متوازی ایک دوسرا دین بھی ساتھ میں ہو جائے گا. تو یہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی تو الگ الگ نہیں ہے، لیکن قرآن کے علاوہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچا اس پر عمل لازم ہے، بشرطے کہ وہ اللہ کے کلام سے ٹکراتا نہ ہو. کچھ اور دوسرے معیار بھی ہیں اسے پرکھنے کے کہ بات جو ہم تک پہنچ رہی ہے وہ سچ مچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی تھی یا نہیں نکلی. کوئی ایک بات ذرا سی بھی رسول حکم دے اور کوئی کہے کہ میں نہیں مانتا تو یہ تو کفر ہے. لیکن اختلاف اس بات میں ہو جاتا ہے کہ کیا سچ مچ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی ہے یا نہیں ہے. اس کے معیار ہیں اور
اس کے لیے بہت سے سٹینڈرڈز ہیں، جس میں پہلے نمبر پر یہ سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ اس کلام سے ٹکرائے نہیں جس کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، ایک شوشے کی بھی، ایک حرف کی بھی۔ اس سے ٹکرانے والا حکم کوئی نبی نہیں دے سکتے جو اس کے خلاف ہو۔ تو رسول کی جو سنت تم تک پہنچے اس کی بھی اتباع کرنا، رسول کے ذریعے ہی اللہ کا کلام ملا۔